ویلکم ٹو ہالک ولاگز۔ دوستو، جیسا کہ آج کے ولاگ کے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آج کے ولاگ کا موضوع ہے ہنگل نل یعنی کورین الفابیٹ ڈے۔ دوستو، ہر سال اکتوبر کی 9 تاریخ کو کوریا میں ہنگل نل یعنی کوریا الفابیٹ ڈے منایا جاتا ہے اور اس دن سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں آپ کو اس دن کی تاریخ، کورین الفابیٹس کی تاریخ بتاتے ہیں۔ دوستو، کورین الفابیٹس سے پہلے بولی تو کورین زبان ہی جاتی تھی، لیکن کورین زبان کو لکھنے کے لیے چائنیز کریکٹرز کا استعمال ہوتا تھا، جو کہ نہ صرف بہت مشکل تھے بلکہ کچھ کورین زبان کے الفاظ ایسے بھی تھے کہ جن کو جب چائنیز کریکٹرز میں لکھا جاتا تھا تو ان کو بولتے وقت ان کی پروننسیشن یا تو تبدیل ہو جاتی تھی یا بالکل ہی بدل جاتی تھی۔ اسی طرح یہ زبان ہر آدمی نہیں سیکھ سکتا تھا، کیونکہ یہ زبان نہ صرف سیکھنے میں مشکل تھی بلکہ اس کو سکھانے والوں کو دیے جانے والے پیسے بھی کم نہ تھے۔ اس لیے یہ زبان اس وقت امیروں کی زبان کہلاتی تھی، جو صرف وہ لوگ ہی لکھنا سیکھ سکتے تھے جن کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس وقت کے امیر اور بڑے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ غریب لوگ یا کمزور لوگ چائنیز کریکٹرز کو لکھنا سیکھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سیکھنے کے بعد ہماری برابری پر اتر آئیں۔ بہرحال دوستو، ان سب مسائل کو دیکھتے ہوئے بالآخر چوسن سلطنت کے چوتھے بادشاہ سے جونگ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کورین زبان کو لکھنے کے لیے ایسے آسان الفابیٹس بنائے جو نہ صرف ہر امیر و غریب سیکھ سکے بلکہ وہ استعمال کرنے بھی انتہائی آسان ہوں۔ چوسن سلطنت کے چوتھے نمبر کے بادشاہ سے جونگ 1397 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1418 میں وہ بادشاہ بنے اور 1450 میں ان کا انتقال ہوا۔ سیجونگ بادشاہ نے کورین زبان لکھنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا اور بہت ہی محنت سے بالآخر وہ اس کو بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 1443 عیسوی میں بالآخر انہوں نے الفابیٹس بنا لیے، لیکن ان الفابیٹس کو باقاعدہ عوام کے لیے 1446 یعنی 1446 عیسوی میں عام کیا۔ کورین الفابیٹس جب پہلی دفعہ بنائے گئے تو ان کا نام ہن من جونگ اونگ رکھا گیا، یعنی ایسے الفابیٹس جو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے، ایک دوسرے تک پیغام رسانی کرنے، چاہے وہ حکم ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے لیے استعمال ہوں۔ دوستو، 1910 کے اوائل تک کورین الفابیٹس کو ہن من جونگم کے نام سے پہچانا جاتا رہا اور بولا جاتا رہا، لیکن 1910 کے اوائل میں ہن من جونگم کو ہنگل کے نام سے ریپلیس کر دیا گیا، اور یہی ہنگل کا نام 1910 سے لے کر آج تک استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سب سے پہلے 1926 میں ہنگل نل یعنی کورین الفابیٹ ڈے منایا گیا۔ دوستو، کوریا میں ہنگل کی تاریخ اور اس کے بارے میں معلومات کا خزانہ جو کہا جا سکتا ہے وہ کوریا کے ہنگل نیشنل میوزیم میں پایا جاتا ہے۔ دوستو، وہاں پر ہنگل کی تاریخ اور یہ کیسے بنی اور کن کن ادوار سے گزری، وہ تمام معلومات مل سکتی ہیں۔ دوستو، کوریا میں موجود ہنگل نیشنل میوزیم میں ہن من جونگم ہے رے نام کا ایک ڈاکیومنٹ ہے، جس میں مکمل تفصیل سے بتایا گیا کہ یہ الفابیٹس کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور یہ کس طریقے سے بنے۔ دوستو، اسی میوزیم میں 1447 یعنی 1447 عیسوی میں ہنگل میں لکھا گیا پہلا جو گانا تھا وہ بھی کورین الفابیٹس میں محفوظ ہے۔ اسی طرح 1900 میں جو ہنگل میں لکھا گیا پہلا اخبار نکالا گیا، وہ اخبار بھی اس میوزیم میں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ وہاں پر محفوظ ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہنگل سے پہلے کورین الفابیٹس کو
हुनमिन जोंगम कहा जाता था। इसी तरीके से 1997 यानी 1997 ईस्वी में हुनमिन जोंगम को यूनाइटेड नेशन के इदारे यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल कर लिया। दोस्तों ये तो मुख्तसर सी मालूमात थी कोरियन अल्फ़ाबेट्स के बारे में, हंगल के बारे में। इसी तरीके से कोरिया, जिसको जनूबी कोरिया कहा जाता है, साउथ कोरिया, इसके साथ ही एक मुल्क है जिसको शुमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। वहाँ की ज़ुबान भी कोरियन है और लिखने में और बोलने में भी करीब सेम है, थोड़े से एक्सेंट का आप फ़र्क कह सकते हैं। वो भी इसी तरीके से इस अल्फ़ाबेट्स का दिन मनाते हैं, लेकिन वो इस दिन को छोसन-कुल-नल के नाम से याद करते हैं और हर साल 15 जनवरी को वो अपने छोसन-कुल-नल यानी छोसन अल्फ़ाबेट डे, नॉर्थ कोरियंस अल्फ़ाबेट डे के नाम से याद करते हैं और हर 15 जनवरी को ये दिन मनाते हैं। दोस्तों मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद ये अल्फ़ाबेट्स जो कोरिया के अल्फ़ाबेट्स हैं ये दुनिया के वाहिद या गिने चुने अल्फ़ाबेट्स होंगे कि जिनकी तारीख़ इतनी वाज़े तौर पे मौजूद है कि ये कब लिखे गए, किस सन में लिखे गए, किसने लिखे, कैसे बने, वगैरह वगैरह। दोस्तों उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मिलेंगे अगले व्लॉग में।